میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی صرف تماچے پڑے ہیں، ابھی تو تمہیں بہت بڑی اور کڑی سزا سے گزرنا ہے۔ ان الفاظ کے جواب میں توبان سونجاق بولا اور کہنے لگا، دیکھ منصور بن احمد، اپنی موت اور اپنی تباہی کو آواز نہ دے۔ جس وقت ہلاکو کے پاس یہ خبر پہنچے گی کہ اس کے سالاروں میں سے توران سلاوز اور توبان سونجاق کو مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد نے ہلاک کر دیا ہے، تو یاد رکھنا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، خود ہلاکو یا کوئی منگول وہاں پہنچے گا اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ منصور بن احمد نے اپنی تلوار بے نیام کی اور پھر ہلاکو خان کے ان دونوں سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، دیکھوں گا تمہارا ہلاکو خان کون سا طوفان میرے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد نے اپنی تلوار بلند کی اور باری باری اس نے توران سلاوز اور توبان سونجاق کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے حسام الدین اور شرف الدین کردی کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ دونوں اس کے نزدیک ہوئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، میرے دونوں بھائیوں، سب سے بڑی بات بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہلاکو خان کے ایک لشکر کو ہم نے بدترین شکست دے دی ہے، بلکہ اس لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ لشکر کے دونوں سالار بھی مارے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں چند ایک منگول کسی نہ کسی طرح اپنی جانیں بچا کر واپس بھاگے ہوں گے۔ اب یہ منگول واپس ہلاکو کے پاس جائیں گے اور تباہی کی داستان جو ان پر گزری ہے وہ جا کر ہلاکو کو بیان کریں گے۔ چونکہ ہلاکو نے اپنے اس لشکر کو جزیرہ کے ان علاقوں میں ترکتاز کرنے اور مسلمانوں کو لوٹ کر اپنے سامان رسد حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اس کا مطلب ہے ہلاکو خان اپنے بقایا لشکر کے ساتھ کہیں نزدیک ہی ہوگا۔ اس بنا پر وہ ہمارے خلاف حرکت میں آنے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا، چونکہ جنگ کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میرے خیال کے مطابق اسے رسد کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ پھر ایک لشکر مسلمانوں کے علاقے میں لوٹ مار کرنے کے لیے روانہ کرے گا، پھر دوسرا لشکر ہم پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کرے گا۔ اس طرح میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس بار ہلاکو خان 2 لشکروں کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ ہلاکو کے پاس لشکر کی کمی نہیں ہے، اس کا لشکر لاکھوں افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے بڑے بڑے لشکر بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یورپ اور ایشیا مغربی کناروں کی عیسائی ریاستیں بھی ہلاکو خان کو جوک در جوک جنگجو اور رضاکار مہیا کر رہی ہیں، اس لیے کہ ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ عیسائی ہے، لہٰذا اہل یورپ اور ایشیا کے مغربی کناروں یعنی بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو نصرانیوں کی ریاستیں قائم ہو گئی ہیں وہ بھی چاہیں گی کہ ہلاکو خان عیسائیت قبول کرے اور ایک عیسائی حکمران کی حیثیت سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں تہس نہس کرتا رہے اور ان کی طاقت کمزور کر دے اور ان کے اندر ضعف پیدا کر دے، تاکہ آنے والے دور میں وہ مسلمانوں پر حاوی ہو سکیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں جو فرانسیسیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یورپ کو اس سے بڑا غصہ ہے اور وہ مسلمانوں سے ہر صورت میں انتقام لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر میں نے ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال ہے تم دونوں مجھ سے اتفاق کرو گے۔ اب تک میں منگولوں کو سمجھ چکا ہوں، وہ ضدی ہٹیلے اور انتقام لینے کے بڑے پابند ہیں۔ ہم نے چونکہ ہلاکو کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا ہلاکو اس کا انتقام ضرور لے گا۔ اس بنا پر میں لشکر کو بالکل تھوڑی دیر تک یہاں سستانے کا موقع فراہم کروں گا۔ اس کے بعد احتیاط کے طور پر ہم اپنے لشکر کو لے کر تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھیں گے۔ ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ ہلاکو اور اس کے سرکردہ منگول سالاروں کو یہ تاثر دینا ہے کہ منگولوں کے لشکر کو کاٹ کر ہم جنوب کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا منگول یہی سوچیں گے کہ شاید ہمارا رخ مصر کی سرزمینوں کی طرف ہے، لیکن چند میل جنوب کی طرف جانے کے بعد ہم اپنے مسلح مخبروں کو چاروں طرف پھیلا دیں گے اور چاروں سمتوں میں جہاں کہیں بھی انہیں کوئی منگول یا منگولوں کا مخبر نظر آئے اسے وہ کاٹتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑی تیزی سے مغرب کا رخ کریں گے، مغرب کی طرف جانے کے بعد پھر شمال کی طرف آئیں گے اور جزیرہ کی سرزمینوں میں آ کر مناسب جگہ گھات لگا لیں گے۔ ہمارے ایسا کرنے سے ہلاکو خان ایک لائے عمل کا اظہار کرے گا، وہ یہ کہ وہ لشکر کو ترتیب دے گا، ایک لشکر پہلے کی جگہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں لائے گا اور اپنے لیے رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان مسلمانوں کی بستیوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا لشکر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے جنوب کی طرف بڑھے گا تاکہ وہ ہمارا تعاقب کرے اور کسی مناسب موقع پر آ کر ہمارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے، ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس وقت تک ہم بھی ایک چکر کاٹ کر پھر جزیرہ کی سرزمینوں میں داخل ہو کر مناسب جگہ گھات لگا چکے ہوں گے۔ ہم نے دوبارہ ہلاکو خان کے اسی لشکر کو ہدف بنانا ہے جو مسلمان بستیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا، اس لیے کہ ہلاکو خان اپنی نفرت کے مطابق کام کرے گا۔ چونکہ ان سرزمینوں میں اس کے ایک لشکر کا خاتمہ کیا گیا ہے، لہٰذا ان علاقوں کو لوٹ کر انہیں برباد کر کے وہ ہر صورت میں انہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرے گا۔
حسام الدین اور شرف الدین کردی دونوں نے بڑی خوشی سے اور مسکراتے ہوئے منصور بن احمد کی اس منصوبہ بندی سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا گیا اور لشکر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس کا لشکر میلوں میں پھیلا ہوا تھا، جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے نصب تھے۔ جس وقت وہ اپنے بڑے سالاروں میں سے قدبوغا، مہرتاق، توراں اہلکان، ایچلی، قاچار، بائدو اور دربائی کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا اپنی اگلی مہموں سے متعلق گفتگو کر رہا تھا، اس کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور چند شکست خوردہ لشکریوں کے لوٹنے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر ہلاکو خان چونکا تھا اور اس کے سارے سالار بھی چونک سے پڑے تھے۔ پھر ہلاکو خان نے آنے والوں کو اندر بلایا۔ اس پر جو منگول بری طرح زخمی تھے اور جن کے لباس خون آلود تھے، انہیں ہلاکو خان کے چوبدار نے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا۔ ہلاکو خان کچھ دیر تک بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، پیشانی پر بل پڑ چکے تھے۔ پھر وہ بولا اور آنے والے ان دونوں زخمی منگولوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ جواب میں ایک منگول بولا اور کہنے لگا، خاقان، ہمارا تعلق اس لشکر سے ہے جس کی کمانداری توران سلاوز اور سونجاق کر رہے تھے، اور جسے آپ نے مسلمانوں کے علاقے میں ترکاز اور یلغار کرنے کے لیے اپنے رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہلاکو خان نے قہر برے انداز میں پوچھ لیا۔ جواب میں وہی منگول بولا اور کہنے لگا، خاقان، ہمارا لشکر جب علاقوں میں پہنچا تو اچانک مسلمانوں کا ایک لشکر نمودار ہوا۔ وہ ایک چھوٹا سا لشکر تھا، ہماری پشت پر نمودار ہوا۔ وہ ہم سے ٹکرایا اور ہمیں امید تھی کہ اسے ہم لمحوں کے اندر زیر کر کے اس کا خاتمہ کر دیں گے کہ باری باری دو اور لشکر نمودار ہوئے جو ہمارے دائیں بائیں پہلو پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح حملہ آوروں نے ایک طرح سے ہمیں گھیر لیا اور چاروں سمتوں میں انہوں نے زوردار حملے شروع کر دیے۔ وہ ایک طرح سے ہمارا گھیراؤ کر چکے تھے۔ کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا۔ اس کے دوران ہمارا لشکر کا خاصا نقصان ہوا، لہٰذا ہمارے دونوں سالاروں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں نے ہمارا تعاقب کیا اور اس تعاقب کے دوران ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ دونوں سالاروں توران سلاوز اور توبان سونجاق کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہم دونوں کے علاوہ اور لشکری بھی ہیں جو اپنی جانیں بچا کر یہاں آنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بڑے تعجب اور فکر مندی میں ہلاکو خان کے منہ سے نکل گیا، تو کیا توران سلاوز اور توبان سونجاق کو قتل کر دیا گیا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ دوبارہ آنے والے ان دونوں کو خاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کا وہ لشکر کدھر سے آیا اور کس کا تھا؟ اس موقع پر تلخ سی آواز میں وہ زخمی منگول کہنے لگا، خاقان، اس لشکر کی کمانداری مسلمانوں کا وہی سالار کر رہا تھا جو کبھی بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار ہوا کرتا تھا اور جس کا نام منصور بن احمد ہے۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ میرے خیال میں وہ آس پاس قریب ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جو ہی ہمارا لشکر وہاں پہنچا وہ حملہ آور ہو گیا اور لمحوں کے اندر ہمارے لشکر کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک بار پھر ہلاکو خان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر آیا اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، ہمارے کچھ مخبر بھی آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ اہم خبریں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہلاکو خان نے دونوں زخمی منگولوں کو جا کر آرام کرنے کے لیے کہا اور اپنے چوبدار کو حکم دیا کہ مخبروں کو پیش کیا جائے۔ اس پر 3 مخبر خیمے میں داخل ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ہلاکو خان نے دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، کہو تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ اس پر ان تینوں مخبروں میں سے ایک بولا اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، ہم کافی خبریں لے کر آئے ہیں۔ ان الفاظ پر ہلاکو خان نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، خاقان، پہلی خبر یہ ہے کہ جس وقت ہم میاں فارقین کے نواح میں اپنا پڑاؤ کیے ہوئے تھے، مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ہمارے پڑاؤ کو آگ لگائی گئی تھی۔ وہیں سے کچھ مسلمان لشکری جن کا تعلق فرات تاتار قبائل سے ہے، وہ وہاں سے کیتھرین اور سیمر کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ جو خبریں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے مطابق فرات تاتار قبائل کے ان لشکریوں نے کیتھرین اور سیمر کو وہاں سے اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ دونوں خوبصورت تھیں، اعلیٰ شخصیت کی مالک تھیں، قد کاٹ کی خوب تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اپنے امیر اور سالار سے ان دونوں کی شادی کریں گے۔ کیتھرین اور سیمر کو اٹھائے جانے میں ان کے سردار اور ان کے امیر کی مرضی اور رضامندی شامل نہیں تھی۔ اس موقع پر مخبر کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ حیرت زدہ انداز میں ہلاکو نے پوچھ لیا، کوہستان کیچاق میں ان کا سردار اور امیر کون ہے؟ اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا، کوہستان کیچاق ان کا امیر اور سالار منصور بن احمد ہے۔ یہ وہی ہے جو کبھی بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ اسی منصور بن احمد کے لیے وہ لشکری کیتھرین اور سیمر کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ منصور بن احمد کو خبر نہیں تھی کہ ان دونوں لڑکیوں کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھر ان کے لیے ایک مبلغ مقرر کیا گیا جو انہیں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔
جس کے نتیجے میں کیتھرین اور سیمر دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کے خیمے میں اس وقت چونکہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کا بیٹا ختلان بھی بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس موقع پر وہاں گرجی سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مخبر پھر کہنے لگا، خاقان، وہاں قیام کے دوران کیتھرین اور سیمر دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں ہی اپنی مرضی اور رضامندی سے مسلمانوں کے سالار اور امیر منصور بن احمر کی طرف مائل ہو گئی تھیں اور اس سے محبت کرنے لگی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون فراتاتار کے ان علاقوں پر حملہ آور ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جو حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ کیتھرین اور سیمر دونوں نے بھی ہیشون کے خلاف فراتاتار قبائل کا ساتھ دیا۔ اس جنگ کے دوران سیمر بری طرح زخمی ہوئی تھی، چنانچہ وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکی اور مر گئی۔ جہاں تک کیتھرین کا تعلق ہے، اس نے وہیں قیام کر رکھا ہے۔ وہ فراتاتار قبائل کے امیر منصور بن احمد کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کی خواہش مند ہے۔ مخبر یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خبر تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اس پر وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، ہمارے ہتھے مسلمانوں کا ایک لشکری چڑھ گیا تھا، اسے قتل کرنے سے پہلے ہم نے اس سے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہلاکو خان نے اس پر خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، پھر اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے آتے ہی کہا تھا کہ تمہارے پاس خبر نہیں خبریں ہیں، ایک خبر تو تم سنا چکے ہو، اب دوسری خبر کی طرف جاؤ۔ جواب میں وہ مخبر کہنے لگا، خاقان، شاید ہم سے پہلے جو ہمارے زخمی لشکری آئے تھے دوسری خبر وہ کہہ چکے ہوں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو لشکر آپ نے مسلمانوں کے علاقوں میں حملہ آور ہو کر سامان رسد حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس پر وہی منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا جو اس سے پہلے میاں فارقین اور اربل شہر کے نواح میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ اسی نے ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو شکست دی اور توران سلاوز اور توبان سونجاک دونوں ہمارے سالاروں کو گرفتار کر کے پہلے ان دونوں سے گفتگو کی، اس کے بعد ان دونوں کی اس نے خود گردنیں کاٹ کے رکھ دی تھی۔ خاقان، یہ دوسری خبر ہے، اور تیسری خبر یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا وہ سالار جس کا نام منصور بن احمد ہے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جنوب کی طرف گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد ہلاکو خان چونکا، پھر اس نے اپنے بڑے سالاروں میں سے قطبوغا اور ایچل کی طرف دیکھا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وقت ضائع کیے بغیر 2 لشکر تیار کرو، ایک لشکر بائدو کی کمانداری میں دو، وہ دریائے فرات کے کنارے جنوب کا رخ کرے اور مسلمانوں کے سالار منصور پر حملہ آور ہو کر ہر صورت میں اسے شکست دے، اس کی گردن کاٹے۔ دوسرا لشکر دربائی کی کمانداری میں دو، وہ اس علاقے کی طرف جائے جس علاقے کی طرف ہمارا پہلا لشکر گیا تھا، پھر وہ مسلمانوں کے قصبوں اور بستیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان حاصل کرے۔ اب ان علاقوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا سالار جس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی قسم کھا رکھی ہے اور جس کا نام منصور بن احمد ہے وہ جنوب کی طرف جا چکا ہے۔ بائدو اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کرے گا اور مجھے امید ہے بائدو اسے جا لے گا اور اس کا خاتمہ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو رکا، کچھ سوچا، پھر اپنے سارے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے کہ میری بیوی دقوزہ کی بہن سمر ماری جا چکی ہے۔ میں جانتا ہوں جب میں یہ خبر اس کو دوں گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جزیرہ، دیار بکر، دیار ربیہ جیسے ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد میں کوہستان کیچاک کا رخ کروں گا۔ برقعی خان کے ساتھ اب تو ہماری دشمنی پرانی ہو چکی ہے اور ہم نے اس سے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام ہر صورت میں لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے برقعی خان کا بازو کاٹا جائے، اس لیے کہ فراتاتار قبائل کوہستان کیچاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے وہاں اپنی بستیاں قائم کر لی ہیں۔ جب تک کوہستان قیچاک کے اندر فراتاتار قبائل کی یہ بستیاں ہیں اس وقت تک ہمارے لیے وہاں سے خطرات اٹھتے رہیں گے۔ چنانچہ فراتاتار قبائل نے جو بستیاں قائم کر لی ہیں پہلے ان بستیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یوں جانیے برقعی خان کا ایک بازو کٹ جائے گا، اس لیے کہ برقعی خان میں ابھی نہ اتنی طاقت اور قوت ہے اور نہ اس کا اتنا بڑا لشکر ہے کہ وہ اپنی کوہستانی آماجگاہ سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کر سکے، اور جب ہم اس کے بڑے حمایتی یعنی فراتاتار قبائل کا بھی خاتمہ کر دیں گے تو پھر میرے خیال میں برقعی خان پر قابو پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ فراتاتار اور برقعی خان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہم بڑی بے فکری سے جنوب سے مشرق تک پیش قدمی کرتے چلے جائیں گے اور کوئی قوت ہماری راہ اور ہمارا راستہ روکنے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان نے وہ اجلاس ختم کیا اور اس کے سارے سالار جب اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگے تب ہلاکو خان نے آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے بیٹے ختلان کو اپنے پاس روک لیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ختلان میرے عزیز، مجھے اس بات کا بہت دکھ اور غم ہے کہ تمہاری بہن ہمارے پڑاؤ سے نکل کر کوہستان کیچاک میں جا چکی ہے۔ مجھے اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر چکی ہے۔
مسلمانوں کے امیر منصور بن احمد کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان قریب فرات تاتار پر جب ہم ضرب لگائیں گے تو وہاں سے کیتھرین کو ضرور حاصل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب وہ ہمیں ملے گی تو دوبارہ عیسائیت اختیار کر لے گی اور فرات تاتار کا ساتھ دینے سے انکار کر دے گی۔ ختلان نے ہلاکو خان کے ان الفاظ پر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ خود بھی خیمے سے نکل گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم دور گیا ہوگا کہ آواز دے کر ہلاکو خان نے اسے روکا۔ ختلان رک گیا۔ ہلاکو خان بھی خیمے سے نکلا۔ باہر آ کر اس نے ختلان کا بازو پکڑا اور اسے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ ختلان آرمیا کے بادشاہ ہیشون کا بیٹا تھا۔ چپ چاپ ہلاکو خان کے ساتھ چل پڑا۔ ہلاکو خان اپنی بیوی دوقوزہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ اپنے خیمے میں تھی۔ اس نے جب ہلاکو کے ساتھ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے بیٹے ختلان کو بھی دیکھا تب اس نے بڑے غور اور انہماک سے دونوں کا جائزہ لیا۔ جب وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز دوقوزہ نے کیا اور کہنے لگی، یہ جو ختلان آج آپ کے ساتھ آیا ہے تو میں سمجھتی ہوں آپ دونوں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ دوقوزہ جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا، دوقوزہ تمہارا کہنا درست ہے۔ ہمارے مخبر یہ خبریں لائے ہیں کہ کیتھرین تمہاری بہن سیمر دونوں کوہستان قیچاک میں فرات تاتار قبائل پہنچ گئی تھیں۔ فرات تاتار کا سردار اور سالار شروع میں لوئتاشی تھا اور یانگ خان نام کا ایک تاتاری اس کا معاون، لیکن بغداد شہر کے نواح میں ہم نے خلیفہ کے لشکر کو شکست دی۔ تب خلیفہ کے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد تو لڑائی کے دوران مارا گیا، اور بغداد کے لشکریوں کا جو نائب سالار تھا نام اس کا منصور بن احمد ہے، وہ اپنے دو عمدہ اور بہترین سالاروں جن کے نام حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی ہیں ان کے ساتھ لشکریوں کو بھی لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے ان کے تعاقب میں ایک لشکر بھی بھیجوایا تھا، لیکن اس لشکر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے میاں فارقین کا محاصرہ کر رکھا تھا تو جو قوت ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوئی اور پڑاؤ کو آگ لگا دی، اور اسی معاملے کے دوران کیتھرین اور سیمر بھی غائب ہوئیں۔ یہ حملہ بھی بغداد کے سابق سپہ سالار منصور بن احمد نے ہی کیا تھا۔ جب وہ ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوئے تو فرات تاتار قبائل کے کچھ لشکریوں کی نگاہ کیتھرین اور سیمر پر پڑی۔ وہ ان دونوں کی شخصیت، حسن اور خوبصورتی سے متاثر ہوئے، لہٰذا ان دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، لہٰذا ان دونوں کی شادی ان کے سردار منصور بن احمد سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ منصور بن احمد جب اپنے دو عمدہ سالاروں کے ساتھ کوہستان قیچاق میں پہنچا تو فرات تاتار قبائل نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ لوئتاشی، یانگ خان دونوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے عہدوں سے دستبرداری اختیار کی اور منصور بن احمد کو وہاں مقیم کر کے فرات تاتار قبائل کا سربراہ اور سپہ سالار بنا دیا گیا۔ جو مخبر خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق یہ کارروائی منصور بن احمد کے کہنے پر نہیں کی گئی تھی، بلکہ لشکری خود ہی کیتھرین اور سیمر کو اٹھا کر لے گئے۔ منصور بن احمد کو کچھ عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کو اٹھا کر ان کے کوہستانی سلسلے کے اندر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ وہاں قیام کے دوران کیتھرین اور سیمر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت وہ اسلام قبول کر چکی تھیں تب منصور بن احمد کو بتایا گیا کہ دونوں لڑکیاں ان کے ہاں مقیم ہیں۔ کہتے ہیں منصور بن احمد نے انہیں واپس کرنا چاہا، لیکن سیمر اور کیتھرین نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اس کے بعد جب ختلان کا باپ ہیشون اپنی بیٹی کیتھرین کی خاطر فرات تاتار قبائل کے خلاف حرکت میں آیا، حملہ آور ہوا تو فرات تاتار نے اسے شکست دی۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں کیتھرین اور سیمر نے ختلان کے باپ ہیشون کے خلاف فرات تاتار قبائل کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ کے دوران سیمر بری طرح زخمی ہوئی اور زخموں کی تاب نہ لا سکی اور مر گئی، جبکہ کیتھرین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فرات تاتار قبائل کے سردار منصور بن احمد کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ بس یہی وہ خبر ہے جو ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد ہلاکو خان جب خاموش ہوا تب اس کی بیوی دوقوزہ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی، خاموش اور چپ رہی، اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی ماحول رہا، پھر دوقوزہ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے سنا ہے فرات تاتار قبائل کے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ میری بہن سیمر کے قاتل ہیں، لہٰذا ہر صورت میں ان پر حملہ آور ہو کر ان سے نہ صرف سیمر کے مارے جانے کا انتقام لیا جائے گا بلکہ کیتھرین کو بھی وہاں سے نکالا جائے گا۔ کیا آپ میری اس منصوبہ بندی پر اتفاق کرتے ہیں؟ جواب میں ہلاکو مسکرایا اور کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس کے متعلق پہلے ہی ختلان سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اس وقت ہمارے کچھ لشکر فرات تاتار قبائل کے سردار منصور بن احمد کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ منصور بن احمد ایک لشکر کے ساتھ جزیرہ کے علاقے میں سرگرداں ہے۔ وہ ہمارے ایک لشکر پر حملہ آور بھی ہوا جو مسلمانوں کے علاقوں میں رسد اور ضروری سامان جمع کرنے کے گیا تھا۔ ہمارے اس لشکر کے سالار توران سلاوز اور توبان سنجاق کی بدقسمتی کہ جہاں ہمارے اکثر لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہاں منصور بن احمد نے ہمارے دونوں سالاروں توران سلاوز اور توبان سنجاق کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اور اپنے ان دونوں سالاروں کا انتقام بھی ہم نے فرا تاتار قبائل سے لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے ان علاقوں میں جو منصور بن احمد گھسایا ہے اس سے نمٹا جائے، اس کے بعد ایک لشکر کے ساتھ کوہستان قیچاک کا رخ کیا جائے گا اور وہاں ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہلاکو جب خاموش ہوا تب جواب میں دوقوزہ پھر بول اٹھی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فرا تاتار قبائل چونکہ اسلام قبول کر چکے ہیں لہذا برکائی خان بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو فرا تاتار کے قبائل کے علاوہ برکائی خان کی قوت سے بھی ٹکرانا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے برکائی خان اپنے بھتیجے لوگائی کے ساتھ مل کر ہمارے لشکر کو شکست بھی دے چکا ہے۔ جواب میں ہلاکو خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، برکائی خان کے پاس ابھی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوہستانی مسکن سے باہر نکل ہمارا مقابلہ کرے۔ وہ اور اس کے جنگجو کوہستانی سلسلوں کے اندر لڑنے کے ماہر ہیں۔ یہی حالت فرا تاتار قبائل کی ہے۔ یہ جو بغداد کا سابق نائب سالار منصور بن احمد اپنے 2 سالاروں کے ساتھ فرا تاتار قبائل میں پہنچ گیا ہے تو اس سے نہ صرف فرا تاتار قبائل کے حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا ہے۔